وہ آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اللہ جسے ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ہدایت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے۔ اس لیے بندہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بندہ اللہ سے وہ زیادہ مانگتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے صرف 2 روٹیاں ہی نظر آتی، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بھوکا آدمی یہ کہتا ہے صاحب کہیں سے 2 روٹیوں کا انتظام ہو جائے کافی ہے۔ کوئی ننگا ہے، برہنہ ہے، تو اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے تن ڈھانکنے کے لیے کہیں سے 2 کپڑے مل جائے جس سے میں اپنے صدر کو ڈھانکوں۔ آدمی کے یہاں یہ وہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کو وہ زیادہ مانگتا ہے۔ آدمی بیمار ہے تو اسے گولیاں کھاتے کھاتے وہ تھک جاتا ہے، تو تھکنے کے بعد یہ آرزو تمنا کرتا ہے کہ کہیں سے کسی کے ذریعے سے مجھے شفا مل جائے، بس یہ کافی ہے، دنیا میں مجھے کوئی اور نعمت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے اور اسی ضرورت کی وجہ سے وہ کہنے پہ مجبور ہے۔ ایسی انسان گرچہ اس کو محسوس نہیں کرتا لیکن اپنی نمازوں کی ہر رکعت کی سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کی ان آیات میں اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے 5 وقتہ، تو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، کوئی 2 رکعت والی، کوئی 4 رکعت والی، کوئی 3 رکعت والی، کوئی 4 رکعت والی، اور پھر اس میں سنتیں، اس میں نفلیں، اس میں واجب، پھر اس کے اندر آدمی اشراق، چاشت، اوابین اور بہت ساری نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں کہ ہر رکعت کی سورہ فاتحہ میں جب وہ پڑھتا ہے اللہ کے سامنے نہ روزی مانگ رہا، نہ روٹی مانگ رہا، نہ کپڑا مانگ رہا، نہ لتا مانگ رہا، نہ گھر مانگ رہا، نہ مکان مانگ رہا تو صرف ایک ہی چیز مانگ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ آدمی کو غیر شعوری طور پر اگر سمجھ کے پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تو واقعتاً جب اس آیت سے وہ گزرے گا اس کے دل کو ایک چوٹ لگے گی، کیا میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں؟ اور اگر آدمی بے شعوری میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، نمازیں بھی بے شعوری میں پڑھتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میری سب سے بڑی ضرورت ہدایت تھی، میں وہ ہدایت اللہ سے مانگ رہا ہوں، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب پڑھتا ہے احساس کے ساتھ، طلب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے اپنی راہ ہدایت طلب کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی اس ہدایت کی طلب کا جواب دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کا مل جانا اس کو۔ اس لیے اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا کم و بیش، اور پھر ہر زمانے کے اندر صلحاء کی جماعت، اقطاب کی جماعت، اغواص کی جماعت، ابدال کی جماعت، علماء کی جماعت، شہداء کی جماعت ہے جو بندگان خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے رات و دن، شب و روز محنت کر کے اپنی طاقت و توانائی کو لگا کر ہدایت والے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے بندے کو ہدایت کے لیے اللہ سے ہمیشہ طلب کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے طلب کے ساتھ مانگنا ہے، اور ہدایت ملی اور ہدایت کے بعد پھر گمراہی مل سکتی ہے، اس لیے اس سے پناہ بھی مانگتے رہنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے تو ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، غلط راستے پہ نہیں ڈالنا۔ اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے مل جانے کے بعد اور اس کے مقابل میں کفر کا دھبا لگ جانا یا شرک کا دھبا لگ جانا یا گمراہی کا دھبا لگ جانا، یہ بہت بڑی بدنامی کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اس لیے جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔
اس لیے بندے کو اللہ سے ہمیشہ یہ مانتے ہی رہنا چاہیے اور اصرار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو مجھے ہدایت والے راستے پر چلا، اصرار کرنا، بار بار بولنا۔ اللہ صاحب فرما رہے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرے پھر کوئی دنیا میں ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ہدایت مانگتا ہے تو رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے جب اللہ کی رحمتیں کسی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو جو رحمتیں متوجہ ہو چکی ہیں ان رحمتوں کو روک لے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کسی بھی اعتبار سے تو کوئی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے نقصان کو روک سکے؟ یا اگر اللہ کسی کو رحمت سے نوازنا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو روک سکے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی عطائیں جب کسی پر برسنے لگ جائیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے جب بندے کی طرف اللہ کی رحمتیں اور عطائیں متوجہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت بندے کو یہ کہتے رہنا چاہیے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ کو ادا بہت پسند آتی ہے، یہ اللہ کی طرف محبت کی، سبقت کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ کی طرف لپکنے کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ کی طرف بندے کی متوجہ ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور یہ راتیں، شب قدر کی رات جو ہم کہتے ہیں، یہ بڑی رحمت والی راتیں ہیں، بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ خاص ملا ہے، اللہ کی طرف سے۔ شب قدر پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی تھی، ان کی عمریں لمبی لمبی، قد و قامت ان کے لمبے لمبے، جسم ان کے لمبے لمبے، صحت اور توانائی کے اعتبار سے بہت مضبوط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، صحابہ کے سامنے تذکیرہ ہو رہا ہے پچھلے زمانے کے اندر لوگ 500 سال تک، 800 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کیے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنی لمبی لمبی عمریں اور ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں، ان کا اور ہمارا کہاں مقابل ہوگا؟ حیران و پریشان ہے صحابہ، ہم اپنی چھوٹی عمروں کے ساتھ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ صحابہ اندر سے بے چین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے چینی کو دیکھ کر بے چین، حضور بھی، اور سرکار کی یہ بے چینی کو دیکھ کر اللہ بھی بے چین۔ پھر اللہ نے تسلی کی آیتیں اتاری، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جاؤ میرے لاڈلے کو کہہ دو یوں غم نہ کرو، یوں پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اپنے طرف سے ایسا تحفہ دیتے ہیں، آپ کی امت میں سے کسی کو 10 راتیں بھی مل گئی تو پھر گویا وہ بھی 800 سال کے برابر پہنچ جائے گا۔ 10 راتیں، ایک رات، اللہ فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی ایک رات، شب قدر کی یہ راتیں کتنی؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہیں، اور 1000 مہینے کتنے؟ کہ 83 سال یا 84 سال کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی 10 راتیں کسی کو مل گئی تو پھر آدمی کو سمجھیے 800 سال سے کچھ زائد عرصہ عبادت کرنے کا کی توفیق اس کو مل گئی۔ تو بندہ گھبرانا نہیں چاہیے، اور کبھی بھی اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنے سیاہ دل کی وجہ سے کبھی آدمی کو اپنے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور زیادتی کی، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے آپ پہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، میں نے کتنی تنہائیاں اپنی کالی کر دی، میں نے کتنے گناہ جان بوجھ کر دیے، میں نے کتنوں کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے کتنوں کو ستایا، میں نے کتنوں کو گالم گلوچ کیا، میں نے کتنوں کے ساتھ ناحق نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں نے کتنوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک اختیار کیا۔ آدمی کو اس کے گناہ کبھی کبھی مایوس کر دیتے ہیں، اس لیے اسی مایوسی کی وجہ سے آدمی نیکی کی طرف چلتا نہیں ہے، اور شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے گناہ کر چکا، تیرا کیا ہوگا؟
اب کیا فائدہ تو اتنے گناہ کر کے؟ کبھی کبھی شیطان اس طرح کے وساوس لاتا ہے، خیالات لاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چاہے تم کتنے بھی گناہ کرو، چاہے تم کتنے ہی گناہ کرو، چاہے تمہارے گناہ آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے برابر ہو جائے، اور زمین میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کی شاخوں پر جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہارے گناہ ہو جائے، سمندر میں جتنا پانی ہے اور جتنا جھاگ ہے، جتنی مخلوقات ہے اس کے برابر تمہارے گناہ ہو جائے، بادلوں سے برسنے والے پانی کے قطرے جو زمین پر گرتے ہیں ان قطروں کے برابر تمہارے گناہ ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، میری رحمت ہر چیز سے بڑے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میرے گناہ خدا کی رحمت کے ادنا جھونکے کے برابر نہیں ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آؤں اللہ کے در پہ، میں آؤں اللہ کے گھر پہ، میں آؤں اللہ کی چوکھٹ پہ، اپنی ندامت والے آنسو بہاؤں اور اللہ پاک میری ان آنسوؤں کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اللہ فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اسی لیے کہتے دیکھو نبی عبادی میرے بندوں کو بتلا دو، اللہ فرما رہے نبی عبادی میرے بندوں کو بتلا دو کیا انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، اللہ خود فرما رہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ پاک بندوں سے محبت کرتے تبھی تو بندوں کی مایوسی جو دلوں میں چھا جاتی ہے اور شیطان ان کے اوپر لیپا پوتی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو گمراہی کے راستے پر کھینچنا چاہتا ہے اور اسی دلدل میں دھکیلنا چاہتا ہے، اللہ پاک اس دلدل سے نکالنے کے لیے ان مایوس بندوں سے یوں کہتے ہیں جاؤ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو، یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے، میرے بندوں سے کہہ دو، بتاؤ انہیں انی انا الغفور الرحیم کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، ہمیں اللہ کی محبت اسی لیے محسوس نہیں ہوتی، جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تب اللہ کی محبت ہمیں بھی محسوس ہوگی۔ بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے تو ماں کی محبت بیٹا محسوس کرتا ہے اور بیٹے کی محبت ماں محسوس کرتی ہے، یہ کیوں؟ تعلق کی بات ہوتی ہے، یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، جب تعلقات نبھتے ہیں، جب تعلقات جڑتے ہیں تو پھر تعلقات خود آدمی کو قریب سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو توڑ دیا، ہم نے اپنے اللہ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اسی لیے ہم دور ہوتے گئے، اس لیے دل کالے اور سیاہ ہو گئے اور دل پر خدا کا نور محسوس نہیں ہوتا۔ ہم قدم اٹھائے اللہ کی طرف، ہم اپنے آسی قدموں کو اللہ کی طرف چلائیں، پھر دیکھو رحمت کے جھونکے کیسے محسوس ہوتے ہیں، رحمت کے جھونکے کیسے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے، کبھی بھی تم میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ہاں بنی اسرائیل کا واقعہ ہم سنتے ہیں، ایک آدمی کو نہیں 99 آدمیوں کا قاتل تھا وہ۔ قتل بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے قتل۔ اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن جب توبہ اندر سے ندامت آئی، توبہ کا شوق پیدا ہونے لگا اور اندر سے بے چین ہونے لگا، کہا کتنے قتل کر چکا ہوں، میری معافی بھی ہوگی کیا نہیں ہوگی، اور توبہ کی تلاش میں نکلا۔ ایک آدمی سے پوچھا کیا ہے میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کتنے قتل کیے؟ 99۔ کہنے لگا تیرا کوئی راستہ نہیں۔ کہا جب کوئی راستہ نہیں ہے تو تجھے بھی قتل کر، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ لیکن بندہ تو بندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں تو دل اندر سے کروٹیں لینے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، سوتا ہے تو چین نہیں آتی اور بیٹھتا ہے تو چین نہیں آتا، چلتا ہے تو چین نہیں آتا، اندر سے گناہوں کی ندامت اس کو کھائے جاتی ہے، بے چین بناتی ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اندر سے بے چین ہوتا ہے، سکون کے سامان ہوتے ہیں اندر سے بے چین ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر کی ظلمت اور سیاہی مٹنے کو چاہتی ہے، اللہ کا نور آنے کو چاہتا ہے، اس لیے بندہ اندر سے بے چین۔ اب وہ چلتا ہے، پھر
ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے, کہتا کوئی راستہ ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں, جا اللہ کے نیک بندے فلاں بستی کے اندر رہتے ہیں, ان نیکوں کی بستی میں جا, شاید اللہ پاک ان نیکوں کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک تیرے لیے مغفرت کا سامان تیار کرے. اب وہ چلا نیکوں کی بستی کی طرف, اور چلتے چلتے راستے میں انتقال ہو گیا, فرشتہ اجل آیا, موت کا فرشتہ آیا, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. پھر اللہ پاک نے موت کے فرشتے کو روح قبض کرنے کو کہا, روح قبض ہو گئی. تو اب روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے بھی جہنم کے فرشتے بھی دونوں آئے, دونوں لڑ رہے ہیں, میں لے کے جاؤں گا. جنت والا فرشتہ کہتا ہے, جنت والی ٹیم کہتی ہے اس لیے کہ جنتی راستے پہ چلنے لگا تھا, نیکوں کے راستے پہ چلنے لگا تھا, اندر سے توبہ کا شوق لے کے چلا تھا اور گناہوں کی ندامت کے ساتھ چلا تھا, لہٰذا بھی یہ گنہگار نہیں ہے, یہ تو نیک ہے, یہ تو نیک ہے. دیکھیے نیکی کے ارادے کے چلنے پر بھی اللہ پاک نیکوں میں شمار کر رہے ہیں اس کو. اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں ہم جہنم والے ہیں, جہنم میں لے کے چلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 99 آدمیوں کا نہیں 100 آدمیوں کا قاتل ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, ناحق لوگوں کا خون بہایا ہوا ہے, اسے جنت میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لڑو نہیں, ایک دونوں کے درمیان ایک فیصلہ کن رائے یہ ہے, فیصلہ کن رائے یہ ہے, زمین کو ناپی جائے, اگر وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے نیکوں میں شمار ہوگا, اور بدوں کی جہاں سے نکلا تھا ان بدوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ بدوں میں سے شمار ہوگا, یعنی برے لوگوں میں سے شمار ہوگا. زمین کو ناپا گیا, ادھر سے بھی ناپ رہے ہیں ادھر سے بھی ناپ رہے ہیں, جنت والے فرشتے بھی ناپ رہے ہیں جہنم والے فرشتے بھی ناپ رہے ہیں, لیکن نیکوں کی بستی کے قریب وہ ایک ہاتھ فاصلہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا. اللہ نے فرمایا کہ بھئی اب اس کا تو فیصلہ وہی ہوگا جہاں کی طرف کا تھا, یعنی نیکوں کی بستی کی طرف کا تھا قریب, تو نیکوں کی بستی میں سے والوں میں سے اس کو شمار کیا جائے, نیک لوگوں میں سے اس کا شمار ہو, چنانچہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کے ذریعے سے بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرے, بڑے سے بڑا گناہ کرے, لیکن چلے سچی توبہ کی نیت کے ساتھ, پھر اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں, اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ فرماتے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اللہ کے خاطر, اس کے رسول کے خاطر اپنے گھر سے نکلا, پھر موت آ گئی, تو جس نیت کے ساتھ چلا تھا اللہ پاک اسے اسی حالت کے ساتھ اٹھائیں گے, اسی حالت کے ساتھ اٹھائیں گے. تو اللہ پاک کتنے بڑے مہربان ہیں, کتنے بڑے قدرداں ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے. یہ راتیں ہیں یہ جو ہمیں ملی ہیں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے ملی ہیں, اپنی مغفرت کروانے کے لیے ملی ہیں, اور اللہ کے یہاں سے عطاؤں کو حاصل کرنے کے لیے ملی ہیں, اپنی اور پوری امت کے لیے بخشش کے لیے ملی ہیں. اس لیے ان راتوں کے اندر ہمیں قدر کرنا چاہیے. راتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں اللہ سے, جب میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں اللہ سے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگنا, عفو مانگنا, عفو درگزر مانگ لینا اللہ سے. اسی لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنے کو کہا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ میں تجھ سے درگزر چاہتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے درگزر چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, عفو کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم تجھ سے عفو چاہتے ہیں, عافیت چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. تو شب قدر کی یہ خاص دعا ہے, شب قدر کی یہ خاص دعا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ سے دعائیں اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کی اپنی خاص عنایات سے نوازیں, اور شب قدر میں جتنی رحمتیں برکتیں اللہ پاک کی اترتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک.